محبت ایک لفظ اتنا متعارف، اتنا متداول، اتنا مشہور ہے کہ یہ چھوٹا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس بچے کو بھی پتہ ہے اور اس کی زبان کے اوپر بھی لفظ محبت جاری ہوتا ہے اپنی نسبت کے ساتھ۔ محبت چیز کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ محبت کن چیزوں سے بڑھتی ہے اور محبت کن چیزوں سے کم ہوتی ہے؟ آئیے آج ایک فلاسفر کی زبانی سنتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی وہی بتا سکتے ہیں کہ محبت کیا ہے، اور جن کو اس محبت میں کامیابی بھی نصیب ہوئی ہے۔ حضور فیض عالم نے اپنی کتاب کے اندر کشف المحجوب شریف میں محبت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبت کہتے ہیں عرب کے اندر، آپ نے دیکھا ہے اس کو اردو میں گھڑونچی کہتے ہیں، گھڑونچی، اور عربی کے اندر اس کو حب کہتے ہیں، حب۔ گھڑونچی کیا ہوتی ہے؟ گھڑا جس کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس کے اوپر گھڑا رکھا جائے اس کے نیچے جو ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کو اردو کے اندر گھڑونچی کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو حب کہتے ہیں۔ تو اس کو حب کہتے ہیں۔ حب اور محبت ان دونوں کے الفاظ ایک ہیں۔ تو محبت کو محبت کیوں کہتے ہیں اور محب کو محب کیوں کہتے ہیں؟ اس مثال سے حضور فیض عالم نے یہ سمجھانا چاہا کہ جس وقت اس کے اوپر گھڑا پانی کا نہیں ہوتا، اس پر بوجھ نہیں ہوتا، جس وقت پانی کا گھڑا بھر کے اس کے اوپر آپ رکھ دیتے ہیں تو صاف ظاہر ہے اس پر بوجھ آ جاتا ہے، اور وہ جو نیچے سائز ہے، پیمانہ ہے، وہ سائز اور پیمانہ وہ بولتا نہیں ہے، وہ برداشت کرتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ گھڑا خالی ہو وہ تب بھی اس کو اٹھائے گا، گھڑا بھرا ہوا ہو وہ تب بھی اس کو اٹھائے گا۔ تو آپ نے فرمایا محب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ محبوب اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ رکھے وہ تب بھی چپ رہتا ہے، محبوب اس کے اوپر بوجھ کا پہاڑ رکھ دے وہ تب بھی چپ رہتا ہے۔ محب ہوتا ہی وہ ہے جو اٹھانے والا ہوتا ہے، اسی سے عرب والے اس کو کہتے ہیں حب۔ سمجھ آ گئی نا بات آپ کو؟ تو محبت کے اندر برداشت یہ پہلی شرط ہے۔ جو محبت میں بولتا ہے ناقص ہے، جو محبت میں چیختا ہے ناقص ہے، جو شکوہ کرتا ہے وہ تو ویسے فارغ ہے، اس کا تو کوئی کام نہیں محبت کے ساتھ، اور نہ اس کو محبت ہے اور نہ ہی محبت کا اس کو کوئی معیار حاصل ہے، نہ کوئی مقام حاصل ہے۔ تو جس طرح گھڑے کو اس گھڑونچی نے اٹھایا ہوا ہے، گھڑے کا جتنا وزن ہے وہ ٹوٹ جائے گا مگر بولے گا نہیں وہ۔ تو اسی انداز میں محب کا دل بھی ہوتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی جانب سے کچھ بھی آ رہا ہے وہ بولتا نہیں ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اب آپ اس مفہوم اور اس تعبیر کے بعد سمجھ لیں کہ ہمیں جو محبت حضور سے ہے وہ کیسی ہے اور کس درجہ کی محبت ہے، اور ہم کیسے محب ہیں۔ ان کی راہ میں ہمیں تکلیف پہنچے تو ہم کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں؟ دنیا کی راہ کے اندر تو ہمارا جسم مجروح ہو جائے، مسمار ہو جائے، ہمارا لوں کٹ جائے، تڑپ جائے، ہم لوگ دنیا کی خاطر اس کو برداشت کرتے ہیں۔ میں ایک بڑی اہم بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ غور کریں، برداشت آپ میں سے اور مجھ سمیت سبھی کر رہے ہیں۔ کوئی کسی مسئلے کو برداشت کر رہا ہے، کوئی کسی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، کوئی کسی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے۔
وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی دنیاوی تکالیف کے اندر دینی تکالیف کو برداشت کرنا بھی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھ دیا ہے. جو دین کا کام کرے اس میں پریشانی آئے وہ اس کو برداشت کر رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے قدم اٹھاتا ہے، تکلیف آتی ہے، برداشت کرتا ہے. سیلوٹ کرتا ہوں اس شخص کو. کیوں؟ جس بندے کے زمرہ میں صرف دنیا کی تکالیف برداشت کرنا آئی ہیں، یہ کوئی صاحب نعمت محسوس نہیں ہوتا. جس بندے کے مقدر میں عشق مصطفیٰ میں تڑپنا، حب مصطفیٰ میں پگھلنا اور دین مصطفیٰ کی خاطر رنج رکھنا، غم رکھنا اور تکالیف جو آئیں اس کو برداشت کرنا اپنے جسم پر، اپنے دل کے اوپر، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ہم میں سے یہ چیز کس کس کے مقدر میں ہے اور کس کس کو نصیب ہے اس وقت. تو محبت یاد رکھیے گا برداشت کرنے کا نام ہے. بعض حضور داتا گنج بخش علی اجویری کمال فرمایا، سبحان اللہ. ہستی بہت بڑی ہے نا، ہستی بہت بڑی ہے، تو کمال کی گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. اب دیکھیے گا جیسے بھی میں بات ذکر کروں گا ہمیں خود بخود سمجھ آئے گا میں کس پلڑے میں کھڑا ہوں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے خود ہی ابھی بھی میں سننے کے بعد سمجھ جاؤں گا. فرمایا ایک وہ گروہ ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ کے انعام دیکھ کر، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر، اللہ کے احسانات ہے اس بندے پر، اور پھر اس کا دل مچلتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہے. تو جیسے جیسے اس پہ نوازش ہوتی ہے اس بندے کی محبت بڑھتی جائے گی. فرمایا ایک تو یہ گروہ ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو محبت جب خدا سے کرتے ہیں تو وہ اس کے کسی انعام کو یا نعمت کو دیکھ کے نہیں کرتے. توجہ کریے گا، شکر کرتے ہیں وہ کہ اللہ کا شکر ہے رب نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، مگر محبت کے لیے وہ نعمت معیار نہیں رکھتے. اگر اللہ نے مجھ پر یہ نعمت کی تو اس لیے میں اپنے رب سے اور محبت کر رہا ہوں، میں اب تہجد پڑھوں گا، میں اب یہ کام کروں گا. بھائی کیوں کر رہے ہو یہ آپ؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھ پر یہ بولیے نعمت کی، احسان کیا، اکرام کیا. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتیں جیسے آتی ہیں ان کی محبت ویسے بڑھتی جائے گی، اور ایک گروہ وہ ہے کہ ان پر نعمتیں آتی ہیں مگر وہ محبت کرنے میں اور محبت بڑھانے میں نعمتوں کو نہیں دیکھتے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. حضور داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں اللہ کے پسندیدہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقربین لوگ دوسرے طبقہ کے ہیں. وہ اللہ سے اس لیے پیار نہیں کرتے یا اللہ سے اس لیے محبت نہیں کرتے، رب ان کے اوپر نعمتیں کر رہا ہے، ان پر جیسے نعمتیں بڑھ رہی ہیں ان کی محبت بڑھ رہی ہے. حضور فیض عالم فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ کمزور گروہ ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت اللہ کے ساتھ بڑھتی اس وقت ہے جب اللہ کی کوئی نعمت ہمیں مل جائے. ہماری محبت اللہ کے ساتھ زیادہ ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کو کوئی اکرام نیا ہو جائے ہم پہ، ورنہ یوں بجھے بجھے سے رہنا، دل خراب رہنا، پریشان رہنا اور دعویٰ کے اندر کہنا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. تو ایک ولی نے کیسے باریک چھاننی کے ساتھ چھان کر بتا دیا محب کون ہوتا ہے.